अब तक आपने सुना कि नवाबजादी नुसरत का पुरस्कार आशिक, जो 100 साल की उम्र गुजार लेने की वजह से शीश नाग से इंसान की शक्ल में आ गया था, वो हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद करता। उसने बताया कि उसके कुछ दुश्मन हैं, सपेरे और तंत्र मंत्र करने वाले। वो उसे घेरने के लिए नुसरत के गिर्द जाल फैला रहे हैं, इसलिए एहतियात करना जरूरी है। नुसरत एक शादी में लखनऊ पहुंची थी और वक्त मिला तो दरगाह हजरत अब्बास जा पहुंची। वापसी के वक्त कोटवान ने जल्दी के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया था कि वो एक अजनबी रास्ते पर आ गए। रास्ते में तांगा बिगड़ गया। वो लोग रास्ता पूछने के लिए एक झोपड़ी में पहुंचे जो वीरान पड़ी थी, लेकिन हालत बता रही थी कि कोई वहां रहता है। वो तीनों वहां बैठकर इंतजार करने लगे कि मकीन आएगा तो उससे रास्ता पूछेंगे। नौकरानी और कोतवान तो बैठे बैठे सो गए, मगर नुसरत जाग रही थी। उसने देखा कि झोपड़ी के छप्पर से पहले हाथ पैर गिरे, फिर इंसानी धड़ और फिर सर, और वो तमाम आज़ा देखते ही देखते जुड़ गए और वो इफरी उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब आगे की कहानी सुने। उस वक्त तो जहन भी मुंजमद होकर रह गया था। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो मौत का हरकारा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा था। अब सिर्फ एक हाथ की दूरी रह गई थी कि मज्जन मियाँ की आंख खुल गई। मुझे खौफ के आलम में इस तरह बैठे देख वो उछल कर खड़े हो गए। नजर घुमाकर उस खोपड़ी की तरफ देखा, फिर उन्होंने आओ देखा ना ताओ और लात उठाकर ऐसी जोरदार किक मारी कि वो रेंगता हुआ सर फुटबॉल की तरह हवा में उछल गया और सीधा जाकर दीवार से टकराया। भट की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसके बाद जो कुछ रूनुमा हुआ वो हमारी रूह फना कर देने के लिए काफी। मज्जन मियाँ पर भी खौफ तारी हो गया था। उस वक्त उनकी हालत काबिले दीद थी। उन पर भी लर्जा तारी था। सिर्फ जिस्म में ही लर्जिश ना थी, उनके भी दांत बज रहे थे और चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया था जैसे किसी ने उनके जिस्म से लहू का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। बात सिर्फ इतनी थी कि दीवार से टकराते ही वो सर नारियल की तरह बीच से फट गया था। वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था और उसमें से एक साथ उछलकर दो और सर निकल आए थे। अब वो दोनों दो तरफ से मेरी जानिब बढ़ रहे थे। अभी एक और अकल कुंद कर देने वाला मंजर मुंह फाड़े मुंतजिर था। कटे हुए हाथ पैर में गोया जान पड़ गई। पहले दोनों पैर खड़े हुए थे, फिर उस पर उछलकर धड़ जुड़ गया था और दोनों तरफ दो हाथ। अब वो बेसर का धड़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा था। तीन तरफ हमलावर थे और दरमियान में हम। कटे हुए सर दांत कटकटा कर दो तरफ से बढ़ते आ रहे थे। उनके हलकों में चमकती हुई ये आंखें ऐसी गर्दिश कर रही थी
جیسے گھومتی ہوئی سرچ لائٹ۔ میں جو ہمیشہ بزدل رہی یکایک شیر بن گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی اور بھی ہے جو مجھے یکایک حوصلہ دینے لگا ہے۔ وہ اوسان باہر رکھنے کی ترکیب کر رہا ہے۔ فوراً چولہے کے پاس رکھی جلانے والی ایک موٹی لکڑی اٹھا لی۔ اس لکڑی کو پکڑ کر میں نے دونوں ہاتھوں پر تولا، پھر اس کی جانب بڑھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ کمرے میں پھیلی گہری سیاہی کو لیمپ کی زرد روشنی کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ ایسے نیم تاریک ماحول میں وہ رینگتے ہوئے سر اور ایک چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بغیر سر کا دھڑ پراسراریت کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے نزدیک پہنچتے ہی لکڑی کو بلند کیا تو رینگتا ہوا سر اپنی جگہ رک گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئی تھی۔ ان نظروں میں غصے کے شعلے لپلپا رہے تھے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے لکڑی کو گھمایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کٹے ہوئے سر کو سب کچھ پتہ ہے، اندازہ ہے، یہاں تک کہ بچنے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ وہ اچھل کر ایک جانب ہٹ گیا۔ لکڑی ہوا میں لہرا کر رہ گئی۔ میرے ہاتھوں میں ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں نے پھر وار کیا۔ وہ دوبارہ اچھل کر مجھے غچہ دے گیا۔ دونوں سر اس طرح اچھل رہے تھے جیسے موقع ملتے ہی مجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں خود کو بچاتے ہوئے پاگلوں کی طرح لکڑی گھما رہی، لیکن اب تک ایک بھی وار اس پر کر نہیں پائی تھی۔ ہر بار وہ سر میری زد میں آ کر صاف نکل جاتا۔ میری طرح ان سروں اور دھڑ کا بھی انداز جارحانہ ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح سے دانت پیس پیس کر حملہ ور ہو رہے تھے کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ خوف سے ہی مر جاتا۔ لیکن میں ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے میری طرف اچھلتے سر بریدہ دھڑ مکے چلاتا اور میں خود کو بچا کر لکڑی گھما دیتی۔ یہی عالم مجنیہ کا تھا۔ وہ بھی زور شور سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اس اچھل کود نے سولت بی کی نیند میں خلل ڈالا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر زور سے بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی شروع کی تو ایسا لگا جیسے ان سروں پر کسی نے جلتی ہوئی ماچس رکھ دی ہو۔ یہی حالت سر بریدہ جسم کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سر اور دو پیروں پر چلتا مکے برساتا دھڑ جل کر راکھ ہونے لگا۔ دونوں سر کیا جلے، ایسا لگا جیسے نگاہوں کے سامنے سے دیوار ہٹ گئی۔ یقین کریں اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں۔ وہ جنگل، ویران مکان اور اس میں جلتا ہوا چولہا، سب کچھ غائب ہو گیا۔
ہم سڑک کے کنارے اگی جھاڑیوں کے درمیان کھڑے تھے اور سڑک بھی جانی پہچانی تھی، جبکہ دور دور تک نہ کسی جنگل کا پتہ تھا اور نہ جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ چار یاری مسجد اور چڑھائی کے درمیان جو تھوڑا سا غیر آباد علاقہ ہے، ہم وہیں پر کھڑے تھے۔ رات بھی کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ پل غلام حسین کے علاقے میں اب بھی رونق نظر آ رہی، لوگ باغ آ جا رہے تھے۔ میں ہی نہیں، سہولت خالہ اور مجن میاں بھی اس عجیب بات پر حیران تھے کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر خواب تھا تو اس خواب میں ہم تینوں کیسے شریک تھے؟ یہ کیا تھا سہولت جی؟ مجن میاں نے پوچھا۔ لگتا ہے کوئی آخری چکر ہے، چل جلدی لوٹ کر گھر لوٹ چل، میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے رحم کیا اور ہم لوگوں کی جان بچ گئی۔ سہولت بی بی نے کہا۔ یہ گھوڑے کہاں گئے؟ مجن میاں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بگھی سامنے کھڑی تھی مگر اس کے گھوڑے غائب تھے۔ ایسے وقت میں مجھے امی جان کی کہی بات یاد آ گئی۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ آصف کی آہٹ کتے اور گھوڑے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ شاید خوف نے ہی گھوڑوں کو بھاگنے پر اٹھایا تھا۔ بغیر گھوڑے کے بگھی کا چلنا ناممکن تھا اور بغیر بگھی کے ہمارا، کیونکہ بے پردگی رسوائی کا سبب بن جاتی۔ اب کیا کیا جائے؟ میں بگھی کے پاس کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ مجن میاں نے کہا، بی بی تم بگھی میں بیٹھو، میں گھوڑے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ بقیہ واقعات اگلی ویڈیو میں دیکھنا نہ بھولیں، کیونکہ اب کہانی عود پر پہنچ گئی ہے، اس لیے اگلی ویڈیو کسی بھی حال میں مس نہ کریں، ضرور دیکھیں۔